हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अप्रैल के महीने से हम अब देखेंगे कि एज़ यूजुअल जैसे मैं स्टार्ट लेती हूँ कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके स्प्रेड किए हुए हैं। रिलेशनशिप को भी देखेंगे हम और करियर के हवाले से भी देखेंगे। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। सो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही हैं। पहली बात तो ये कि पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके साथ, उनका बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ भी था और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे पर्सन जो है उसने आपको छोड़ दिया, गोस्ट कर दिया या किसी किस्म की कोई बात किए बग़ैर ही रिलेशनशिप को एंड कर दिया, बजाय इस बात को क्लियर करने के कि क्या वजूहात हैं कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, और उन्होंने कोई बात आपको नहीं बताई है और कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया। दे सिंपली ट्राई टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड बस एस्केप करने की कोशिश की उन्होंने। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी, स्टिल यू आर हैविंग दैट कि ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ था कि ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत लॉन्ग टर्म चलने की आपकी उम्मीद थी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी मौजूद, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मौजूद है। अच्छा, अब जबकि अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, पर्सन इज़ स्टिल क्वाइट, लेकिन आपने भी उन्हीं के एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दिया है। एक मिररिंग किस्म की एनर्जी है, आप भी नहीं बात कर रहे, वो भी नहीं बात कर रहे, और एक स्टैंड ऑफ जो है वो आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो आपके साथ हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप मज़ीद अपने आप को इस जगह पे, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको सामने कोई सूरत हाल क्लियर ही नहीं है। आप सिंगल पर्सन के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और लाइफ के अंदर आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं या अपने जो काम हैं आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पर्सन जो है वो कोई कुछ ना कुछ कार्ड्स इस किस्म के हैं जो कि बहुत अच्छे कार्ड्स मैं नहीं कहूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है एक्शन ओरिएंटेड फेज़ के अंदर है अब, ठीक है, अब जबकि अप्रैल स्टार्ट हो रहा है और आई ट्रूली बिलीव कि ये आएंगे आपके पास और अप्रैल के महीने के अंदर या एंड ऑफ द मार्च या अर्ली अप्रैल कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान में। ये आपको बता सकते हैं कि ये क्यों इन्होंने आपको गोस्ट किया। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, असल में इनकी इंटेंशंस क्या थी, असल में इनकी फीलिंग्स क्या थी और किस तरह से वो क्या खौफ थे, वो क्या डर थे जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के भाग गए। एक बात का ये भी चांस मौजूद है कि ये कोई 3 पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, जहाँ पे यू माइट बी द थर्ड पर्सन जो कि इस सारी सूरत हाल के अंदर है। और एक ये भी बात नज़र आ रही है कि जैसे इस पर्सन के अंदर अपने खौफ हैं, उसकी रीज़न को आप नहीं है, उसकी रीज़न कोई और भी हो सकता है, कुछ और वाक़यात हो सकते हैं, बचपन के वाक़यात या इनके पहले जो रिलेशनशिप रहे हुए हैं वो रिलेशनशिप जो हैं इनकी खौफ की बुनियाद है कि इंसान जो है ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और हर वक्त जो है ना वो इससे पहले कि कोई दूसरा मुझे नुकसान पहुंचा दे मैं अपने आप को सेव कर लूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस माइंडसेट के साथ इन्होंने आपको बेसिकली छोड़ा और इसी तरह की ये कोई ना कोई बात जो है ये आपको आके बताएंगे। एक तरफ आप अभी भी होपफुल हैं, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ अभी भी आप एक समझते हैं कि अगर ये पर्सन चाहे तो ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है ये काफ़ी हद तक डाउटफुल है आया कि इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप को में आना है या नहीं आना है, आया कि आप इनको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे अगर ये किसी किस्म का कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, क्या वो बाउंड्रीज़ होंगी जो कि आप दोनों के दरमियान में अब इस्टेब्लिश होंगी। एक तरफ आपको भी ये एहसास है कि सिचुएशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, चाहे ये वर्बल था, चाहे ये टेम्परामेंटल था, जिस तरह से भी किया, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा।
اچھا، اب جب ہم یہ باٹم آف دا ڈیک دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 7 آف سورڈز موجود ہے، لیکن اس کے نیچے لورز کا کارڈ ہے جو کہ کمیونیکیشن اور رومانس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر پیج آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے اور کنگ آف پینٹیکلز کا بھی کارڈ موجود ہے. سو یہ پرسن جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے ریلیشن شپ بنا نہیں سکتے. یہ آپ سے ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس جگہ سے بیسیکلی نکل گئے تھے. اچھا، اب جب کہ ان کی واپسی ہے تو آپ کے لیے جو ایڈوائس ہے وہ کیا ہے؟ ہیو فیتھ ان یور ڈریمز. جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے، جیسا بھی آپ نے سوچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کو یقین رکھنے کی ضرورت ہے. مانا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بہت زیادہ ڈیلیڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کافی لمبا ایک طویل عرصہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ دونوں کے درمیان میں موجود ہے، جس میں یا تو کمیونیکیشن ہو نہیں رہی ہے یا بہت ہی زیادہ ایبرپٹ قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ ہے. تو ایک تو یہ کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے کا امکان ہے، اس کے اوپر آپ کو یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا کارڈ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈونٹ لیٹ یور پاسٹ ہولڈ یو بیک. جب یہ پرسن واپس آئے گا تو ان سے ماضی کے بہت زیادہ گلے شکوے، لڑائی جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر آپ کو ان کو معاف بھی کرنا ہوگا اور ٹرو سینس کے اندر معاف کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ صلح بھی کر لی ہے اور ٹونٹ جو ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ کی اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ جھیل بھی نہیں پائے گا. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، شاید 1 سال پہلے، آپ نے کچھ نئی کام کی شروعات کی اور چیزیں جو ہیں آپ بہت زیادہ ہوپ فل تھے کہ بڑے اچھے ٹائم کے اوپر شروع ہوا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چلیں گی. لیکن اس طرح سے معاملات تو آگے بڑھ رہے ہیں، کام تو آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں بڑھ رہا جس طرح سے آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی. آپ کی ایکسپیکٹیشن 10 آف پینٹیکلز کی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن 9 آف پینٹیکلز کی تھی، جہاں پہ نہ صرف آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو بلکہ آپ اپنا جو بھی آپ نے کام پچھلے کئی سالوں سے آپ کر رہے ہیں، اب اس کا رزلٹ آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک لیگیسی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی ایک اچھے انداز میں گروم کرنا چاہتے ہیں انہی پیسوں سے جو کہ آپ اس بزنس سے یا کام سے کمائیں گے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ 4 آف پینٹیکلز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن اس ٹائم پہ ایسی ہے جہاں پہ پیسوں کو روک کے استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور آپ بڑا سوچ سمجھ کے کنزمپشن جو ہے وہ پیسوں کی کر رہے ہیں. اچھا، ڈیپ ڈاؤن آپ کو فیئر ہے ڈیول کے کارڈ کے ساتھ کہ بھئی یہ کس طرح سے معاملات چلیں گے، اور نہ صرف یہ بات ہے کہ کس طرح سے چلیں گے بلکہ آپ کو یہ بھی ہے کہ اچھا ابھی تو پیسے آ گئے ہیں، ابھی تو کام آ گیا ہے، لیکن کیا اگلے مہینے آئے گا، کیا 10 دن کے بعد آئے گا. تو ایک نا مزری کی کنڈیشن، کیفیت جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہے اور آپ بہت ہی زیادہ روک کے چیزوں کو خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اس معاملے میں نا آپ کو کلیئرٹی جو ہے نا وہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی نہ کوئی نئے آئیڈیاز، کوئی نہ کوئی نئے لوگ بھی آپ کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہوں گے جہاں پہ وہ آپ کو یا تو کام کے حوالے سے کچھ نیا آئیڈیا دیں گے، سپورٹ کریں گے، اور یا پھر جو ہے وہ آپ خود کچھ ایسی ایکشنز لیں گے جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کا امکان ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے فیصلے لینے پڑتے ہیں جہاں پہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ریس میں آپ کو سب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی بھاگنا ہے. تو وہاں پہ آپ کو اپنی سائڈ جو ہے یا اپنی سیفٹی کو آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنا ہے. آپ نے یہاں پہ جو کریئر کے حوالے سے ایڈوائس کے کارڈز ہیں، مین ہولڈنگ اے کوائن، اور دوسرا ہے دا گارڈن اینڈ دا گیٹ. اچھا، اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ خود فائنینشلی اپنے آپ کو اتنا سٹیبل کر لیں گے کہ آپ کنگ آف کوائنز یا کنگ آف پینٹیکلز کی طرح سامنے آ رہے ہیں. اس کارڈ کا نمبر 7 ہے اور یہ چیز یہ بھی بتاتی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کارڈ جو ہے گارڈن اینڈ دا گیٹ کا کارڈ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مشکل ٹائم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں انسرٹنٹی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس ٹائم کے اوپر ایک ایسی لائن کے اوپر کھڑے ہیں جس کی دوسری طرف جو ہے وہ سب اچھا ہے اور
اور سب خوبصورت ہے، بہار ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، سب بہترین ہے. تو گھبرائیں مت، جو بھی آفر آپ کو اس مہینے میں ملتی ہے، اپرچونٹی ملتی ہے، کوئی شخص آپ کو پاس کوئی آفر لے کر آتا ہے، اس کو ضرور ایکسیپٹ کریں، اس کو ضرور کنسیڈر کریں. اس کارڈ کا نمبر 30 ہے، ریڈیوس ہو کے 3 پہ آ جاتا ہے، جو کہ گروتھ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 3 کی سیریز میں نمبر دیکھ رہے ہوں، جیسے 3 کا نمبر، 33، 333 کا نمبر. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو اینجل نمبرز ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھ رہے ہوں. دوسری بات، یہاں پہ پینٹیکلز کی موجودگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا فل فوکس جو ہے اس ٹائم کے اوپر اپنی ارننگ کو امپروو کرنے کے حوالے سے یا اپنی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے ہے، اور یقیناً یونیورس جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے سپورٹیو ہیں، یا یونیورس کچھ لوگوں کو بھی اپوائنٹ کر سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے نئے آئیڈیاز اور نئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ جنریٹ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. سو فائنینشلی اچھا مہینہ نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک ریلیشن شپ کی بات ہے، اپنے آپ کو اوپن کریں آپ، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے لیے، معاف کرنے کے لیے. دوسرا پرسن جب آپ سے ایکسکیوز کرے تو آپ اس کو کھلے دل سے، اگر آپ کو ریلیشن شپ بنانا ہے، رکھنا ہے، تو آپ کو اس کو کھلے دل سے معاف کرنا پڑے گا. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.